ٹیکنالوجی کا سیکشن ہم نے وہیں پلیجز میں بھی اور سامنے اکانومی میں رکھا ہے، کیونکہ اس کو بالکل ڈیجیٹل پاکستان اور ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اس میں ایکسپورٹس بھی $10 بلین تک جا سکتے ہیں. ابھی تو $2 بلین تک پہنچنے کا نام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایکسپورٹس $10 بلین تک جا سکتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصلاح، لیبر پالیسی، بلو اکانومی، سولر پارک کی میں آلریڈی بات کر چکی ہوں. اور پھر ظاہر ہے آئی نو مجھے آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے، کہاں سے اتنے بڑے بڑے پروگرامز فنڈ ہوں گے. تو دیکھیے ایلیٹ کیپچر جو ہوتا ہے اکانومی کا، جب وہ پھر کشتی سے نکلتے، بڑے شپ سے آہستہ 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 مچھلی کشتی تک پہنچتی بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے آپ کشتی کو مچھلی دیں، رائٹ، اینڈ دین وہی خود اتنے گرو کریں گے کہ خود بھی میڈیم سائز شپس بنے. تو ہم نے اسمال فارمر، اسمال انٹرپرینر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کو ترجیح دی ہے. فنڈنگ لینا اس طرح ہم نے کی ہے. ٹرانسفارمیشنل باتیں کر رہے ہیں. جو گورننس کا ماڈل ہے کہ ہر چیز ریاست بالکل ماں کی طرح ہے، لیکن ریاست کو فنڈ کیسے کیا جائے گا، ٹیکسیشن کہاں سے آئے گا. ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ صوبوں نے ہر سال، آپ بجٹ جب ڈاکیومنٹس، آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، جب آپ بجٹ پڑھتے ہو، ڈاکیومنٹس آپ دیکھتے ہو کہ صوبے جو ہیں ان کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے آگے ہوتی ہے. یہاں تو ٹیکس کلیکشن ہی مطلب کہاں جاتی ہے، ایف بی آر کا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن صوبوں کی ٹیکس کلیکشن آگے ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ صوبے کو اور ٹیکس کلیکٹنگ، جیسے اس وقت سیلز ٹیکس ہے تو گڈز اینڈ سروسز، ساری صوبے گڈز اینڈ سروسز کریں کلیکٹ، تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلیکشن میکنزم بہتر ہوگا. جو سبسڈیز اربوں روپے کی ایلیٹ بزنسز کو جا رہی ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی، ویسٹفل ایکسپینڈیچر نیچے آئے گا. تو تھوڑا بیلٹ ٹائٹننگ ہونی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں 11 بجے تک اے سی نہیں چلتا تھا کہیں. تو یہ سیریس باتیں ہوتی ہیں جی، بجلی بچانے کی، وسائل بچانے کی، اور سماجی انصاف کو ترجیح دینے کی. اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھیے سیاسی حقوق، جمہوری حقوق اور اقتصادی حقوق سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کو آپ اقتصادی حقوق کو الگ نہیں کر سکتے، اور پاکستان جس خوفناک اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے ان کو بھی ہم نے ایک صراط مستقیم، ایک پاتھ دیا ہے، روڈ میپ دیا ہے، اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے ہم نے ایک پاتھ ویز بھی بنائے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس سوچ کے لکھ ڈالا، جلدی سے تصویریں چپکا دیں، لکھ ڈالا. تصویریں نہیں ہیں اس میں ٹیکسٹ ہے، اس میں بہت کچھ مواد ہے اور سیریس ڈاکیومنٹ ہے، بلکہ بہت کچھ کاٹا گیا ہے کیونکہ ہم نے 17 سول سوسائٹی میٹنگز کی ہیں، بہت ساری ہم نے. اچھا، کمیٹی کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس میں فرحت اللہ بابر، مجھ سے وہ سینئر ہیں، میں تھی ظاہر ہے، اور تاج حیدر صاحب ہیں، اور عذرا فضل نے سارے سوشل سیکٹرز میں، خاص طور سے عذرا فضل پیچو نے بہت کام کیا ہے اور کرتی جائیں گی. اور قرۃ العین مری جنہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے کمپائل کرنے کی بہت میری مدد کی، ہم سب کی مدد کی ہے. لیکن ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ اسد سعید اور حارث غزر بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں. ہمیشہ ہم پہلے اکانومسٹ سے کرواتے ہیں، کاسٹنگز بھی، ہر چیز بھی. BISP بھی اسی طرح ہوا تھا. تو جتنے بھی کارڈز ہمارے لانچ ہوں گے، وسیلہ جو فراہم کریں گے، یوتھ کو فراہم کریں گے، نوجوان کو کریں گے، جابز کے ہوں گے، مزدور کے ہوں گے، کسان کے ہوں گے، ہر شعبے میں ہوں گے، خواتین کو. تو گوز ود آؤٹ سینگ پیپلز پارٹی پہلے خاتون کو کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی حالت میں ترجیح دیتی ہے. کلائمیٹ چیپٹر آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. او تھینک یو بخاری صاحب. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. ڈوکی صاحب آپ ادھر آ جائیں. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. یہ ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ہمارے دیرینہ پیپلز پارٹی کے اب تو لیڈر بن چکے ہیں، لیکن کارکن سے لیڈر ان کی بڑی سفر رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے. تو تھینک یو نیر بخاری صاحب فار جوائننگ اس. آج چیئرمین نے کہا تھا ہم نے منشور لانچ کر دینا ہے، لیکن روز اس پر ہر صوبے میں گفتگو ہوگی. اس کے بہت ایسے نکات ہیں جو میں ایڈریس بھی نہیں کر چکی ہوں.
جیسے کلائمیٹ فنڈ بنے گا, فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی, پانی کی تقسیم, پھر خارجہ پالیسی ہماری بالکل جیو کنیکٹیوٹی پر پہلے لوگوں کو سرو کرے, چاہے وہ ایمبیسیز میں ڈیسکس ہوں لوگوں کے, چاہے وہ ہماری ترجیحات آف ٹریڈ کی ترجیحات ہوں اور گروتھ کی ترجیحات ہوں. تو پہلے آپ نے جیو اکنامکس اور کنیکٹیوٹی, جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا ویژن رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ پرامن رشتہ رکھیں گے, پاکستان کو آئسولیشن سے نکال تو چکے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ان کی کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی اور ہر ڈپلومیسی, لیکن سی پیک کی کنیکٹیوٹی گوادر کس نے کس کو دیا سب کو پتہ ہے. اب بہت سے لوگ کلیم کرتے رہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایک ٹرانسفارمیشنل سوچ والا منشور ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں گے اور آپ اس پر ضرور تنقید بھی کریں, لیکن ہمیں آپ کی دانش سے اور سب, جی مجھے پتا آپ کا سوال آنے والا ہے تو میں کٹ شارٹ کرتی ہوں. بہت اس میں نکات ہیں, اس کو ضرور پڑھیے گا, اور اگر کوئی سوال ہے یو کین آلویز فون. جی شادی 2 منٹ بات تو کرنے دیں جی, آئے ہیں وہ, آپ کا سوال لیں گے, فیلڈ سے آئے ہیں جی. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی ہر انتخابات سے پہلے مینیفیسٹو دیتی ہے, اور الیکشن 2024 کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کیا. ہماری وائس پریزیڈنٹ جناب شہری رحمان صاحبہ, انفیکٹ میں کمپین پہ تھا اور مجھے جب میسج ملا تو دیہات سے وہاں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں. جی تھینک یو. اب چیئرمین بلاول نے اپنے 10 پوائنٹس جو بلٹ پوائنٹس ہیں ہم نے بہت پہلے دے دیے, اور یہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کی بنیاد بیسیکلی ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی 1970 میں, جو اس وقت بھی ہمارا ایک موقف تھا, ایک ہمارا نعرہ تھا, ایک ہماری کمٹمنٹ تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان. اور آج بھی پاکستان کا ہر شہری روٹی کپڑا مکان کا طلبگار ہے. آج بھی جو مسائل ہیں ہمارے عوام الناس کے, اور میجورٹی کی جو مسائل ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان کے. اور چیئرمین بلاول کے جو 10 پوائنٹس ہیں اور جو مینیفیسٹو ہم نے دیا, ہماری کوشش ہوگی کہ 2024 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم اس مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹ کریں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹ کیا. ہر دفعہ ضروری نہیں کہ وہ 100% امپلیمنٹ ہو سکے, یہ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ کا, ان حالات کا, ان ریسورسز کا. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی, بالخصوص محروم اور محکوم طبقات کے لیے جو ہماری کاوشیں رہیں, ہماری قیادت کی کاوشیں رہیں. انشاءاللہ اس کے مینیفیسٹو کی موجودگی میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم لوگوں کے مسائل میں کمی کرنے میں بالکل ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کے انتخابات ہے, اس مینیفیسٹو کو لوگ عوام سامنے رکھ کے اپنی رائے جو ہے وہ استعمال کریں گے, اور کس جماعت کے حق میں وہ استعمال کریں گے وہ پارٹیز کی, پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی کی بنیاد پہ. اور وہ ہماری کارکردگی پیپلز پارٹی کی پچھلے 54 سال 55 سال کی قوم کے سامنے ہے, سب کے سامنے. اور میں آج بھی جہاں سے 1970 سے پہلے اس غریب آدمی کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے کے ہوتے تھے, محنت کش مزدور کے پاس. ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے 1970 میں آ کے پاسپورٹ دیا, مشرق وسطیٰ کھلا ہمارے کارکنوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, اور سعودی عربیہ کھلا, لیبیا کھلا, تو لوگوں کو روزگار ملا, لوگوں کو معیار زندگی بلند ہوا. اور آج جو کمٹمنٹس میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, آبویسلی ہماری اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. بڑا اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنا منشور رکھا قوم کے سامنے, عوام کے سامنے, اچھی بات ہے. آپ نے صرف منشور پہ سوال کرنا ہے. جی بالکل منشور پہ ہوگا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی اکنامی صورتحال ہے, اور اس وقت آپ کا آنے والا جو بچہ ہے جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہی 2-3 لاکھ کا مقروض ہے, اور ساتھ یہ بتائیں کہ جو سرمایہ درانہ نظام کے خلاف بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, کیا اس پر آپ عمل کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ جتنے بھی بڑے پروجیکٹ دیکھیں, بڑے وہ دیکھیں تو اس کو سرمایہ دار ہی لے کے چلتا ہے. جی بالکل. اس کا مقابلہ آپ کس طرح کریں؟ دیکھیے, سرمایہ داری کو ہم ڈسکریج نہیں کریں. ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی, کارخانے چلیں گے تو لوگوں کو نوکریاں ملے گی, روزگار ملے گی.
میں آپ سے یہ گزارش کر رہی تھی کہ ترجیح کس کو ہم دیں گے، کیونکہ اس وقت یہ ہے آپ کا معاشی پورا جو سچویشن ہے، ڈھانچہ آپ کا ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے تکون، اور نیچے جو بیس ہے وہ اس وقت بے روزگار ہے، بدحال ہے، اور ان کے پاس جب تک جیب میں 2 پیسے نہیں ہوں گے وہ اپنے گھروں کی پورا چولہے نہیں چلا سکیں گے، چاہے وہ انرجی ڈیفیسٹ ہو یا ڈسپوزیبل انکم ہو، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ ان کا ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ آپ ایک رائٹ کی پارٹی ہیں یا لیفٹ کی پارٹی ہیں، پہلے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ تو ان حالات میں ترجیح سرمایہ دار کو ضرور دیں، لیکن آپ پہلے جو وسائل ہیں، ریاست وسیلہ کس کے لیے کریٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، میں اپنے بھائی بند کے لیے تو نہیں کروں گی نا، جو آلریڈی امپاورڈ ہیں بھائی بند، اور جو وسیلہ جو سرمایہ دار ہے اس کو بینک لون دیتا ہے جی، آپ بینک لون کی شیٹس نکال لیں تو آپ کو جسٹس بھی مل جاتا ہے، آپ کو ہر حق مل جاتا ہے۔ جو لوگ حقوق سے محروم ہیں، یہ ان کے لیے ان پر بالکل کلیئر فوکس ہے جی، تو یہ حقوق سے جو محروم ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں، یہ وہ سارے ایڈریسڈ ہیں اس میں، اور ان پہ فوکس رہتا ہے، ان کے لیے لڑیں گے بھی، اور یہ مقدمہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لڑ رہے ہیں، لیکن وسیلہ اس وقت وسیلے کی ضرورت ہمارے غریب عوام بھائیوں اور بہنوں کو ضرورت ہے۔ جو بچے آپ کہہ رہے ہیں جو مقروض پیدا ہوں گے، امیر کا بچہ مقروض نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا قرض تگنا وہ چکا سکتے ہیں۔